السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا پہلا خطاب آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس میں آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان واضح ہونے کے ساتھ ساتھ آج کے دور کے حکمرانوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ بیعت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بحیثیت سربراہ مملکت مسلمانوں سے پہلا خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے کبھی سرداری کی آرزو نہیں رہی۔ میں نے کبھی اللہ سے حکومت کی دعا نہیں مانگی، مگر میں فتنے پھیل جانے کے خوف سے یہ ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہوا۔ مجھے اس عہدے میں کوئی آرام نہیں مل رہا۔ مجھے تو ایسی ذمہ داری کا طوق پہنا دیا گیا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر مجھ میں اس کی سکت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں، مجھے تمہارا حاکم بنایا گیا ہے، اگرچہ میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ اگر میں بھلائی کروں تو مجھ سے تعاون کرنا، اگر برائی کروں تو میری اصلاح کر دینا۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ آپ نے حکومت کی بنیادی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، قوم کا معمولی آدمی میرے نزدیک اس وقت تک سب سے زیادہ اہم ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں۔ قوم کا طاقتور فرد میرے نزدیک معمولی ہے جب تک میں اس سے مظلوم کا حق وصول نہ کر لوں۔ اس ارشاد میں یہ پیغام مضمر تھا کہ حکومت در حقیقت عام لوگوں اور کمزوروں کی دیکھ بھال کے لیے وجود میں آتی ہے، ورنہ امراء اور رؤساء کو تو اپنی وجاہت اور روب داب کی وجہ سے گھر بیٹھے حقوق ملتے رہتے ہیں۔ حکومتی خدمات کی اصل ضرورت عوام کو ہے، اس لیے اسلامی حکومت انہی کو ترجیح دے گی۔ اس ارشاد میں یہ تنبیہ بھی تھی کہ امراء کو دوسرے کا حق مارنے کی عادت بد سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اسلامی حکومت محروم لوگوں کی حمایت کے لیے مستعد اور ان کی حامی ہے۔ آپ نے جہاد کی اہمیت اور گناہوں کی نحوست کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو، جب کبھی کسی قوم نے جہاد ترک کیا تو اللہ نے اس پر ذلت اور رسوائی ضرور مسلط کی ہے۔ جب بھی کسی قوم میں بدکاری بڑھتی ہے تو اللہ اسے ہماگیر آفات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آخر میں اسلامی حکومت میں اقتدار اعلیٰ اللہ کے سپرد ہونے کا نظریہ یاد دلاتے ہوئے فرمایا، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تب تک میری پیروی کرنا، اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے لگوں تو تم پر میری پیروی لازم نہیں۔ یہ تھے خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو باجماع امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے افضل ترین فرد ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جنہیں اپنے مسلح پر کھڑا کیا، اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنایا۔ اس کے باوجود سفر و حضر کے ساتھی، غار کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عاجزی آپ کے سامنے واضح ہے، اور اس خطبے سے اسلامی حکومت کا مقصد بھی واضح ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔